الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے عبد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان آیات کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مکے کے کفار و مشرکین جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ یا محمد مصطفیٰ آپ ہمارے خداؤں کی برائی کرتے ہیں، آپ لات عزا منات اور حبل کے بارے میں بڑی تنقیص آمیز گفتگو فرماتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آلہہ جو ہیں، ہمارے خدا جو ہیں، وہ آپ سے بدلہ لیں، آپ سے انتقام لیں اور آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر، یعنی وہ ڈراتے. اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ تم مجھے ان سے ڈراتے ہو، کیا میرا اللہ میری حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر باطل اپنے اپنے دور میں وہ اسی طرح ڈراتے ہیں. مشرکین اپنے آلہہ سے ڈراتے ہیں، ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں، اور ہمارے جاہل جو ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظریں چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی منتیں مانتے ہیں. جب ان کو سمجھایا جائے اور روکا جائے وہ کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بد دعا لگی، ہمارے پیروں کی مار پڑی تو تم برباد ہو جاؤ.
تو ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے بندے کے لیے کافی ہے. اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ جس کو نقصان دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق جمع ہو جائے الا ان یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچائیں، ولا یضروک بشیء، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر ساری دنیا کی مخلوق جمع ہو جائے تو تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو انسان کی ہر حال میں حفاظت کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. یہی وہ مسئلہ تھا جو صحابہ نے سمجھ لیا اور ہم آج تک نہ سمجھ سکے. اب دیکھیں کہ صحابہ کا دور ایسا بھی گزرا ہے کہ پورے مکے میں، مکی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی محنت میں 80 آدمی مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی اکثر وہ لوگ ہیں جو ضعیف ہیں، عبد ہیں، کمزور ہیں، جن کا نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، بلکہ خود بیچارے عبد ہیں. اور سامنے کفار کی قوت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب مکے والوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کریں، تو آخر انہوں نے مشورے میں یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہم بہت بڑے قبائل ہمارے ساتھ ہیں، تقریباً ہم 60 قبیلہ ہیں جو ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ہر قبیلہ ایک نوجوان دے، اور وہ نوجوان اس دور کے ہتھیاروں سے مسلح ہو، یعنی تیر ہے، کمان ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے، اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لے. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو حملہ کر کے یک وقت حضور کو شہید کر دیں. یہ سارا مشورہ طے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اگر بنو ہاشم نے، بنی عبد المطلب نے حضور کے دم کا، حضور کے بدلے کا، دیت کا مطالبہ کیا، ہم دیت دے دیں گے. اور اگر انہوں نے چاہا کہ انتقام لیں تو ایک قبیلہ 60 قبیلوں سے تو نہیں لڑ سکتا، مجبوراً خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لکھا ہے کہ میرے مدنی جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں مکے سے نکال دیں یا تمہیں قتل کر دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے اپنی مجالس میں، اپنے خاص دار الندوہ میں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ سننے والا، دیکھنے والا رب جان رہا ہے، سن رہا ہے. فرمایا یمکرون ویمکر اللہ، ان نے بھی تدبیریں کی اور پھر ہم نے بھی تدبیر کی. اور انجام کیا ہوا کہ حضور جب اپنے گھر سے نکلے چاروں طرف کفار کھڑے ہیں، مشرکین کھڑے ہیں، ان کے نوجوان کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھ میں لے کے انتظار میں کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی لی اور اس میں کچھ پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ وہ پھینکا. فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے تو ایک طرف پھینکی ہے نا، ہر طرف تو ہم نے پہنچائی ہے. یہ بظاہر آپ نے پھینکی ہے لیکن اصل پہنچانے والی تو میری ذات ہے نا، کہ آپ نے تو ایسے پھینک دی. وہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، سب کی آنکھوں میں مٹی پڑی اور سب کے اوپر الٹا. مٹی پڑنے سے آدمی پریشان ہو جاتے ہیں، ان پہ نیند غالب ہو گئی، حضور ان کے درمیان سے گزر کے تشریف لے گئے.
تو جب اللہ حفاظت کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کا سہارا چھوڑ دیا ہے، ہمیں کافروں کا سہارا ہے، ہمیں دنیا داروں کا سہارا ہے، ہمیں صنعت کاروں کا سہارا ہے، ہمیں غیروں کا سہارا ہے، ہمیں اللہ کے دشمنوں کا سہارا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کیا تم جاہل ہو؟ میرے دشمنوں سے دوستیاں گانٹتے ہو، میرے دشمنوں سے دوست بنتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مدد اور قوت تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کیا تمہیں دے سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں میرے محبوب کے رضی اللہ عنہ، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیچارے جو تھے وہ صحابہ کے قافلے سے بچھڑ گئے۔ قافلے تو ہوتے تھے نا، اونٹوں پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، اس زمانے میں کوئی بسیں یا گاڑیاں یا جہاز تو نہیں ہوتے تھے۔ اچھا جنگل ہے، صحرا ہے، کسی آدمی کوئی ضرورت کے لیے 2 منٹ رک گیا، بھول گیا، بھٹک گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ جب آپ انشاءاللہ اللہ سب کو نصیب فرمائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، سارا راستہ دیکھتے جائیں، کیا ہے؟ صحرا ہے، یا پہاڑ ہیں۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ہم جب میں بچھڑ گیا تو اتفاق سے وہ علاقہ تھا جنگ کے لیے، غزوات کے لیے جا رہے تھے صحابہ، جنگل کا راستہ تھا، اب میں بالکل اکیلا رہ گیا، اور جو میں نے تھوڑا سا سفر کیا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنگل کا شیر ہے اور دھاڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب ایک اکیلا آدمی ہو اور اس کے سامنے ایک شیر آ جائے جنگل کا، وہ مثال مشہور ہے نا، کسی استاد نے اپنے طالب سے پوچھا تھا کہ تم اکیلے جنگل میں جا رہے ہو، آگے شیر آ جائے تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضرت جو کچھ کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کر رہے ہیں؟ جب جنگل کا شیر سامنے، لیکن دیکھو یہ صحابی ہے، یہ غلام ہے محمد مصطفیٰ کا۔ افسوس ہم کافروں کے غلام بنے، محمد کے غلام نہ بنے۔ افسوس ہم دنیا کے غلام بنے، ہم عبد الدراہم والدینار بنے، لیکن ہم اللہ کے بندے نہ بنے، محمد کے غلام نہ بنے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میرے ہاتھ میں لکڑی تھی اور میں نے کہا کہ الا یا ایھا الاسد، اور جنگل کے شیر، جنگل کے کتے، خبردار انا صاحب محمد رسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوں، خبردار مجھ پہ حملہ سوچ کے کرنا۔ صحابی کہتے ہیں واللہ خدا کی قسم ہے میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے گردن جھکا دی اور میرے قریب آ کے ایسے ایسے انداز میں وہ چلنے لگا جیسے اشارہ کر رہا ہو کہ اے محمد مدنی کے غلام، میں تو تمہارا غلام ہوں، میں تو راستہ دکھلانے آیا ہوں، میں تمہیں مارنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں۔ تو اب وہ جنگل کا شیر آگے جا رہا ہے، صحابی کہتے ہیں میں پیچھے جا رہا ہوں، کوئی جنگل سے چیز نکلے تو آواز نکالے، وہ سب ڈر کے مارے بھاگ جائیں۔ مجھے لے کر قافلہ جب مجھے نظر آ گیا وہ وہی کھڑا ہو گیا، اس نے 3 دفعہ آواز نکالی، مجھے سلام کیا، چلا گیا۔ اور جب تم خدا سے ڈرتے تھے تو جنگل کے شیر بھی تم سے ڈرتے تھے، جب تم خدا سے ڈرتے تھے تو اللہ حفاظت کرتے تھے۔ اب دیکھیں اکیلے محمد مصطفیٰ ہیں اور مشرکین ہیں، قبائل ہیں، سردار ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس قوت ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اسی کعبۃ اللہ میں جہاں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اللہ قبول بھی فرمائے۔ تو سب جاتے ہیں، حج بھی سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کرو حج مقبول اور مبرور نصیب ہو۔ 2 لفظ ہیں، حج مقبول بھی ہو، مبرور بھی ہو۔ علماء نے لکھا کہ پیسہ حلال کا ہو تو تب مقبول ہوگا، اور جب سنت کے مطابق ہوگا تو تب مبرور ہوگا۔
اگر رزق میں حرام کی آزمائش ہے تو پھر مقبول نہیں ہوگا. صحیح حدیثیں ہیں، حضور فرماتے ہیں بندہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے مطعمک حرام وملبسک حرام، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا کھانا بھی حرام سے بنا، تیرے کپڑے بھی حرام سے بنے، تیرے احرام بھی حرام سے بنے، تیرا بدن بھی حرام کھا کھا کے پروان چڑھا ہے. والحج مردود علیک، اور ایک روایت میں آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، جاؤ مجھے تیری حاضری کی کوئی ضرورت نہیں اور میں نے تیری حاضری کو مردود کر کے تمہارے اوپر مار دیا ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ سے تعلق، حضور نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کی سرزمین میں، اور میرے مدنی جب تک مکے میں رہے ہیں حاجیوں، آپ زیادہ تر نماز جو ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کعبہ تو بیت المقدس تھا، لیکن میرے محبوب چاہتے تھے کہ جب میں بیت المقدس کی طرف رخ کروں تو یہ کعبہ بھی کم از کم درمیان میں آ جائے. حضور کو محبوب تھا نا یہ کعبہ. احب البقاء الى اللہ، ساری دنیا کی زمینوں میں سے سب سے محبوب ٹکڑا جو ہے اللہ کو یہی ٹکڑا ہے جہاں اس نے اپنا گھر بنایا. مسلمانوں اندازہ کر لو، تمہیں اگر اللہ دولت دیتا ہے تم سوچتے ہو کہ میں کہاں گھر بناؤں، میں کسی اعلیٰ مقام پہ گھر بناؤں، میں کسی ہل اسٹیشن پہ گھر بناؤں، میں کسی بہترین محفوظ مقام پہ گھر بناؤں، میں کسی ایسی جگہ گھر بناؤں کہ جہاں سبزہ ہو، گلزار ہو، موسم ہو. لیکن یاد رکھو کہ تم بندے اگر جگہ ڈھونڈتے ہو وہ تو ہر چیز جانتا ہے. اس نے جو اپنا گھر یہاں رکھا ہے تو اس راز کو بھی تو رب جانتے ہیں. حضور نماز پڑھے، ابو جہل لعین گزرا ہے ملعون لعنت اللہ علیہ، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے نا اللہ کے بندے خاموش نہ رہا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے دفعہ نام آئے، لاکھ دفعہ نام آئے، کیا کرنے آئے ہو؟ کھیلنے تو نہیں آئے، سونے تو نہیں آئے. کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو رأیتک، اگر میں نے آپ کو دیکھا کہ دوبارہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، لَأَتَوْا رَأْسَكَ نَعُوذُ بِاللَّہ، میں آپ کے سر کو پاؤں سے کچل دوں گا. وَإِنَّكَ لَتَعْرِفُ، اے میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ جانتے ہیں کہ اس وادی کا سب سے طاقتور بندہ میں ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، اور اس مکے کا میں سردار ہوں، سارا قبیلہ میرے ماتحت ہے. آئندہ خبردار عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں جا کے کرو، اللہ کے حرم میں آ کے نہ کیا کرو. کہہ کے دھمکی دے کے چلا گیا. اب جو مستضعفین مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کانپ کے رہ گئے کہ یہ بدبخت ہے، یہ اپنی بات سے بھی نہیں پھرتا، یہ بڑا ضدی ہے، بڑا منتقم ہے، بڑا شرس ہے، بڑا شیطان ہے، یہ اپنی بات سے باز نہیں آئے گا، اور اب ہم کیسے حضور کو منع کریں. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے کیا دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے مطابق تشریف لے آئے اور کعبے میں کھڑے ہو کے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اب ابو جہل کو خبر ملی اور بھی کافر دوڑ کے اکٹھے ہو گئے کہ تماشا دیکھیں، آج ابو جہل جو ہے وہ محمد مصطفیٰ سے لڑے گا. ابو جہل نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا،
پتھر اٹھا کے چلا تھا کہ جب حضور سجدے میں جائیں گے تو میں پتھر سے نعوذ باللہ آپ کا سر کو چل ڈالوں گا۔ جب حضور کے قریب آیا تو پیچھے ہٹنے لگا، پچھلے پاؤں ہٹتے ہٹتے پتھر بھی گر گیا اور کانپتے کانپتے پیچھے دوڑ گیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا واللہ بینہ و بینی خندقا من نار، میرے اور حضور کے درمیان میں آگ کا دریا بہ رہا تھا، اگر میں قریب جاتا تو میں جل کے مر جاتا، اس لیے میں ہٹ گیا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، جس کا خدا ہو اس کا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جیسے محاورے میں کہتے ہیں جس کو خدا رکھے اسے کون چکھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے بندے، یاد رکھو سب سے پیارا لقب جو ہے وہ عبد ہے، اس لیے اللہ نے اکثر مقام پہ میرے مدنی کو اس لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ اب یہ حفاظت کا لمحہ تھا، فرمایا میں اپنے عبد کے لیے، اپنے بندے کے لیے، اپنے یہ نہیں فرمایا لیس اللہ بکاف نبیہ خلیلہ رسولہ نہیں فرمایا، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے عبد، اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ہر سردار اپنے عبد کا محافظ ہوتا ہے اور اس عبد کا محافظ تو میں ہوں، یہ میرا بندہ ہے۔ اسی طرح فرما انہ لما قام عبد اللہ، اسی طرح فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور حاجیوں اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، جب تک یہ حضور کے بارے میں عبدیت کا عقیدہ نہیں رکھو گے نہ ایمان ہوگا، نہ توحید ہوگی، نہ نجات ہوگی۔ اس لیے اللہ تمہیں دن میں 5 دفعہ نمازوں میں، پھر واجبات میں، سنن میں، نوافل میں کیا سکھاتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا اگر کہہ دیتے اشہد ان محمدا رسولہ یہ بھی کافی تھا، کیوں اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ لیکن یہاں فرمایا میرے بندے نماز پڑھ رہے ہو، سمجھ لو بندگی میری ہے، میں خدا ہوں تم بندے ہو، محمد مصطفیٰ بھی میرا بندہ ہے۔ جب تک اس کی عبدیت پہ ایمان نہ لاؤ گے رسالت پہ ایمان نہیں ہوگا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، یہ نہیں فرمایا خلیلہ حبیبہ ورسولہ، فرمایا عبدہ ورسولہ، تاکہ سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ ساری کائنات کی مخلوق اس کی عبد ہے، اس کے عبید ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں، اس سے لینے والے ہیں، وہ سب کے پالنے والا، سب کے پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہاں بھی کیسے شان سے فرماتے ہیں، میرا مدنی آپ کو ڈراتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اپنے مدنی، اپنے عبد، اپنے نبی، اپنے رسول کی حفاظت کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ یعنی کافی ہوں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور میرا محبوب یہ تمہیں ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا انہوں نے جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو ارباب بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو الہہ بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، انہوں نے جو حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں، تمہیں دھمکاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی حفاظت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اسی سے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے کھڑا ہو، اگر ساری دنیا بھی ڈرا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
اس لیے فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ حالانکہ میرے مدنی کی صداقت، نبوت، رسالت، دیانت، امانت سب واضح ہے، لیکن جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے؟ مکے میں رہتے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، زمزم سے گھٹیاں لگی، زمزم پی کے جوان ہوئے، اپنے آپ کو مجاور کعبہ کہتے ہیں، لیکن گمراہ ہیں، جہنم کے سردار ہیں۔ حاجی یہ نہ سمجھو ہم حج پہ آ گئے ہیں تو بس بخشے گئے، نہیں، بس دعا کرو کہ اللہ بخش دے۔ اللہ اکبر۔ آج تو میرا بھائی حج بھی ایک نمائش بن گئی ہے، ایک رواج بن گیا ہے۔ سادہ کا رسول اللہ میرے مدنی نے سچ فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا مولوی اس لیے حج کریں گے کہ شہرت ہو جائے کہ فلاں مولوی نے 50 حج کیے ہیں، اور فرمایا بڑے لوگ اس لیے حج کریں گے کہ سیاحت ہو جائے، یورپ نہ گئے، افریقہ نہ گئے، آسٹریلیا نہ گئے، سوئٹزرلینڈ نہ گئے، چلو ایک دفعہ مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں یہ کیا چیز ہے۔ اور فرمایا درمیانہ طبقہ جو ہے وہ تجارت کے لیے حج کرے گا، ادھر سے سامان لے آیا ادھر بیچ دیا، ادھر سے لے گیا ادھر بیچ دیا، اور فرمایا جو غریب ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، خالص حج کرنے والا تو لاکھوں میں ایک ہوگا۔ اس لیے دعا کریں صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، صحیح معنوں میں حاجی بنا دے، صحیح معنوں میں ہمارے سفر کو قبول فرما دے، صحیح معنوں میں ہمارے اندر بندگی کا جذبہ پیدا فرما دے۔ کیوں؟ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کون ہدایت دے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ آپ نے فرمایا ان کو بتلا دو کہ کیا اللہ غالب نہیں، اللہ بدلے لینے کی قوت و قدرت رکھنے والا نہیں ہے، یعنی واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب اللہ نے فرمایا اچھا آپ ان سے سوال کریں، یہ بھی تو آپ کو ڈراتے ہیں نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مشرکین مکہ سے ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیہ ہے، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ بے ساختہ مجبور ہیں، کہتے ہیں لا یقولن اللہ۔ ان سب کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کریں، مکے میں بیٹھے ہیں کعبہ شریف میں، کوئی مولوی عالم تو ہوں نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، تمہارا ایک بھائی ہوں، ایک دین کا خادم ہوں، ایک توحید کا ادنا سپاہی ہوں، محمد مدنی کے غلاموں کا ایک ادنا غلام ہوں، اس لیے بات میرے ساتھ سیدھی کریں۔ اب یہ آسمانوں اور زمینوں کے سارے نظام کے چلانے والا کون ہے؟ لیکن آپ کے بھائی تو کہتے ہیں قہر عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، وہ کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے عبد القادر، اور قہر عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور کہتا ہے بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ پھر بتاؤ ابو جہل کا عقیدہ ٹھیک تھا، ان کا ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں ان کا مالک خالق کون ہے، اور یہ کہتے ہیں پیر ہے۔ اب خود فیصلہ کرو، ہم کہیں گے جی وہابی ہیں، جی وہابی ہو، چھوڑو یار وہابی ہیں، کوئی ہے گلابی ہیں، کوئی بلا ہے، بات کرو عقل کے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے، اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں، آپ آج اللہ کے کعبے کے باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے؟
تو انبیاء کیوں پھر رہے؟ محمد مصطفیٰ کیوں پھر رہے؟ ملتزم پہ کھڑے ہو کے محمد مصطفیٰ نے کس سے دعا مانگی ہے؟ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سارا قرآن بھرا پڑا ہے. ایمان سے کہیں کسی پیغمبر نے کبھی کسی نبی سے دعا مانگی ہے؟ تو تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا. اور نہیں جی ہم بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں. کیونکہ ہم جب ان کو نہ کہیں تو وہ ہماری سنتا نہیں. تمہارے پاس وحی آئی ہے کہ میں نہیں سنتا، اس کے پاس جاؤ. خدا کا خوف کرو. آخر اللہ فرماتا ہے کہ حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ وہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا سنوں. جب حاجی تم کہتے ہو نا لبیک، آواز آتی ہے میرے بندے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو جو اللہ تبارک و تعالی کروڑوں بندے لبیک کہتے ہیں سب کو جواب دیتا ہے، سب کی سنتا ہے. اور فرشتوں کو شان سے فرماتا ہے کہ ہؤلاء جاؤنی شعثا غبرا، یہ دیکھو میرے بندے ہیں، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے میلے ہو گئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور جنہوں نے اپنے پاؤں کبھی مخمل کی قالینوں سے نیچے نہیں اتارے تھے، آج پہاڑوں میں، آج کنکریوں میں، آج عرفات میں، آج مزدلفہ میں پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ برداشت کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا آپ تو جانتے ہیں یہ معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا کہ پھر تم اللہ کے ملائکہ آسمانوں کے سب گواہ ہو جاؤ، آنے والوں کو میں نے معاف کر دیا. تو یہ تو میرا بھائی کوئی دین نہیں ہے نا کہ کبھی اس سے بھی مانگ لیا کبھی اس سے بھی مانگ لیا. یہ تو دین نہیں ہے. دین تو سیدھے راستے کا نام اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب دیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ فَرَأَيْتُم ما تدعون من دون اللہ، اچھا بتاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے دروازوں پہ تم سجدے کرتے ہو، جہاں تم نوراتے بیٹھتے ہو، جہاں تم اعتکاف کرتے ہو، اور جن سے تم مدد کرتے ہو، مجھے سمجھاؤ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اللہ کے نقصان کو ہٹا دیں گے؟ وَإِنْ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ حَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، اور اگر اللہ مجھ پہ رحمت کرنا چاہیں تو کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ڈنکے کی چوٹ اعلان کریں، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دو کون کافی ہے؟ حاجی کون کافی ہے؟ محمد مصطفیٰ کو کون کافی ہے؟ اور آپ کعبے میں کھڑے ہیں کہتے ہیں پیران پیر تیری مہربانی تو نے ہمیں مکہ دکھلایا ہے، یعنی مکے میں بھی اس نے پہنچایا ہے. کہتے ہیں سائیں پیر کی نظر ہوئی ہے تو ہم یہاں پہنچے. مرشد کا سائیں مرشد کی نظر ہو گئی، یعنی اللہ کی نظر سے اب بھی محروم ہے بدبخت کعبے میں آ کر بھی. اللہ میرے مدنی کو کیا کرو. یاد رکھو مسلمانوں یہ ایسا کلمہ ہے نا سبحان، قل حسبی اللہ، کہہ دو مجھے میرا اللہ کافی ہے. اور آگے عقیدہ بھی بتا دیا، یہ نہیں کہ صرف میرے مدنی کے لیے یہ حکم ہے. فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، آسرا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے. یاد رکھو توکل تو اس پہ کیا جاتا ہے جو ہمیشہ ہو، جو دائم ہو، جو زندہ ہو. اگر ہم نے ایسے پہ توکل کیا جو خود مر جائے تو پھر ہمارا توکل کدھر گیا؟
اگر ہم نے ایسے بے توکل کیا جو رات کو کھانا کھا کے سو جائے اور وہ تو سویا ہے اور مرید مر جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یہ صرف میری ذات ہے، جب بندے سو جاتے ہیں میں سونے سے بھی پاک ہوں، ہر غفلت سے بے پاک۔ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اور آگے دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنی بڑی تحدید ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، اگر یہ اللہ کی توحید نہیں مانتے، اگر یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اگر یہ غیروں کی عبادت میں ہلے ہوئے تو آپ ان کو کہہ دیں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم چلو کرو تم جو کچھ کر رہے ہو، انی عامل، اور میں بھی اپنے طریقے پہ عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور تم ان قریب دیکھ لو گے کہ کس کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور کس کے لیے عذاب دائم ہے، آخرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جاؤ تم شرک کرنا ہے کرتے رہو، اور ہم توحید بھی ہیں، ہم بھی جمے رہیں گے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مکے میں حضور کو ستانے والے، مکے سے حضور کو نکالنے والے، مکے میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دھمکیاں دینے والے، اللہ پاک نے ایسا منظر دکھلایا کہ آج وہی کافر بندھے ہوئے قیدی بن کے محمد کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اے قریش مکہ بتلاؤ آج میں تمہیں کیا سزا دوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، لیکن تمہارے رشتہ دار ہیں، مہربانی کر۔ اب تو رشتہ داری بھی یاد آ گئی نا جب مار پڑی، کہنے لگے حضور ہم ہر سزا کے حقدار ہیں، جو بھی آپ سزا دیں، لیکن اخن کریم، آپ ہمارے بھائی تو ہیں اور آپ سخی بھی ہیں، آپ مہربان بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا مکے والوں سنو، آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، جاؤ انتم الطلقاء، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رہا کر دیا ہے، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور حفاظت کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ دعا کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا عقیدہ صحیح فرما دے۔ یاد رکھو مسلمانوں ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں، اولیاء اللہ کے پاؤں کی جوتی جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اولیاء اللہ اسی کے بندے ہیں، اسی کے محتاج ہیں، اسی سے مانگنے والے ہیں۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر، یہ معنی نہیں ہوتا جو توحید بیان کرے یہ جی پیروں کا منکر ہے، یہ اولیاء کے منکر ہیں، یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ جاہلانہ بات ہے۔ یاد رکھو نہ کوئی نبی کا منکر ہے، نہ اولیاء کا منکر ہے، نہ معجزات کا منکر ہے، نہ کرامات کا منکر ہے، نہ ان کی عظمت شان کا منکر ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی ہر ولی مخلوق ہے اور خالق میرا اللہ ہے، یہ مانگنے والے ہیں وہ دینے والا ہے۔ کہتے جی کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر مدینہ شریف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہر جگہ ہے پھر ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ ہے تو معراج جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب میرا مدنی احرام باندھ کے حج کا مکے میں آیا ہے، مکے میں ہے مدینے میں نہیں ہے، مینا میں ہے مکے میں نہیں ہے، اگر ہر جگہ ہے تو پھر احرام کا کیا مطلب اور حج پہ آنے کا کیا مطلب؟ کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو۔ عقیدے ہیں گھڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیتے ہیں۔ کہتے جی کہ امام حرم سے ملنے کے لیے ہم کیا کریں؟ جب جا رہے ہوں مل لیں، اور کیا کریں؟
بھائی جو سامان کچرے میں پھینکا جاتا ہے قابل استعمال ہے اٹھا لیا کرو. کعبۃ اللہ پہ انگلی سے کچھ نہ لکھا کریں. میں نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. جو اجازت لیتی ہیں وہ کبھی شادی نہیں کرتے. اس لیے بلا وجہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو کرتے ہیں وہ اجازت نہیں لیتے، جب 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بتاتے ہیں. مسئلہ پوچھے پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے تمہیں اجازت دے گی؟ عورت بھی کبھی اجازت دیتی ہے تو عورت ہے جو عورت کو برداشت نہیں کرتی. کہتے ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں، ظلم تو تم کرتی ہو. اگر طواف کے دوران میں قرآن پڑھ رہا ہوں آیت سجدہ آ جائے بعد میں سجدہ کریں فارغ ہو کر. یہ تھوڑے وہیں سجدہ شروع کر دو لوگ تمہارے گردن پہ چڑھ جائیں. اتنا عقل بھی اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ مسئلہ بھی مولوی سے پوچھنا تھا. اگر کوئی طواف کے دوران میں حتیم میں داخل ہو کے نماز پڑھے بالکل ناجائز ہے. پہلے طواف پورا کریں، طواف مکمل کر کے اب تمہاری مرضی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، حتیم میں پڑھیں، مطاف میں پڑھیں، جہاں جگہ ملے پڑھیں. اگر عمرے کے بعد ہم خود سر مونڈ لیں بالکل جائز ہے. اگر عمرے کے دوران میں آدمی موٹا ہے، چلنے میں رانیں چھل جاتی ہیں، اندر تیل لگا لے بغیر خوشبو والا. ہمیں پتہ نہیں تھا، پاکستان سے ہم بغیر احرام کے آ گئے، جدے سے ہم نے احرام باندھا. گروپ لیڈر نے بتایا تھا. گروپ لیڈر کوئی عالم ہوتے ہیں؟ کوئی عقل کرو. وہ تو کام کرنے کے لیے گروپ لیڈر ہوتے ہیں، اس بیچارے کو تو خود مسئلہ نہیں آتا، تمہیں کیا بتاتا. اب سب پر ایک ایک بکری دم ہے. اور اگر تم ہمت والے ہو نا، گروپ لیڈر کو کہو کہ سب کے پیسے دے جس نے تم سے غلط احرام بندوایا ہے. احرام تم نے اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا تھا. جہاز گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں لگتا. اور ہوائی جہاز جب آتا ہے یاد رکھو اس کا روٹ یہ ہے کہ یہ طائف سے ہوتا ہوا مکے کے اوپر سے گزرتا ہوا پھر جدے میں جاتا ہے. یہ تو 2 میقات گزر جاتا ہے. کہتے جی کہ اگر ہم کسی دوسرے کی جوتی اٹھا لیں بالکل حرام ہے. کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے شیعہ کے ساتھ، وہ شادی نہیں ہوتی. نہ والدین راضی ہیں، نہ اولیاء راضی ہیں، نہ ولی راضی ہیں، اپنی مرضی سے. اور پھر وہ بھی شادی ان لوگوں سے کی جن کا قرآن پر بھی ایمان نہیں. اگر کوئی آدمی مکے میں آنے کے بعد کسی کام کی غرض سے جدہ جائے تو جدے سے واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہوتا، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے، میقات یلملم ہے. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. جب نفلی طواف ختم کریں گے پھر بھی کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. شروع بھی کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور ختم بھی کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر. حرم پاک میں قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو. ابھی عشاء ختم ہوئی پھر قضا نمازیں پڑھ لو. کیا مشکل ہے بھائی؟ یہ نہیں ہے کہ ایک پڑھو تو لاکھ ادا ہو جائے گی. لاکھ کا ثواب ملتا ہے، عدد پورا نہیں ہوتا. اللہ چاہتے تو ہر دنیا مسلمان ہو جاتی، پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ چاہتے تو ہمیشہ دن ہوتا، رات ہی نہ ہوتی، پھر ظلمت اور نور کا مقابلہ کیسے ہوتا؟ ساری دنیا سچ بولنے والی ہوتی تو پھر فضیلت کیا ہوتی؟ ساری دنیا مومن ہوتی تو پھر مومن کے ایمان کی عظمت کیا ہوتی؟ عظمت تو تب ہے کہ ادھر ابو جہل ہو اور ادھر ابو بکر صدیق ہو، ادھر ظلم کرنے والا ہو اور ادھر بلال ظلم سہنے والا ہو. اگر کسی نے حج بدل کرنا ہے
وہ بندہ کرے جو اپنا حج کر چکا ہے، یا وہ بندہ کرے جس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس پہ حج فرض نہیں، وہ حج بدل کر لے، اللہ اس کو بھی حج کا ثواب دیں گے۔ اس پہ فرض ہے ہی نہیں تو فرض کیا ساقط ہوگا، وہ تو غریب ہے۔ اگر اس پہ خود حج فرض ہے تو پہلے اپنا کرے، بدل بعد میں کرے۔ حج میں آ کر ہم جو تمتع میں قربانی یہ بکری کریں گے، جو گھر میں قربانی کرتے تھے وہ الگ بات ہے، وہ تو اضحیہ ہے، وہ قربانی ہے، یہ تو حج کی بکری ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ وہ اپنے ملک میں کریں، حج کی بکری یہاں کریں۔ طواف زیارت کی صفا مروہ طواف زیارت کے بعد کر لیں، اگر کوئی مجبوری ہے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑنی ہوگی۔ اگر ہم سنت غیر مؤکدہ کے بجائے طواف کر رہے ہیں تو مکے میں افضل عبادت طواف ہے۔ اگر مدینے سے واپس آنے کے بعد ہمارے 15 دن نہیں ہوتے، آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر ایک آدمی کا بچہ مکے میں پیدا ہوا، عقیقہ اس نے پاکستان یا ہندوستان میں کر دیا، جائز ہے۔ اگر لڑکی کے منہ سے ایسے لفظ نکلے ہیں توبہ کریں بس۔ اگر نکاح میرا ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ذمہ دار بھی ہیں، خرچہ دینا چاہیں، کپڑا دینا چاہیں، جو کچھ دینا چاہو، بیوی تو نکاح کے بعد ہو گئی نا۔ یا بدیع العجائب ہاں بالکل جائز ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، آپ 4 چکر کر چکے تھے، وضو کر کے جہاں چھوڑا وہیں سے شروع کریں۔ اگر 1-2 چکر کیے تھے تو ابتدا سے شروع کریں۔ میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں کوئی اچھی کتاب بتائیے، خود بیوی سے پوچھ لینا، تمہیں اپنے حقوق سارے پڑھا دے گی، کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کتاب تمہارے گھر میں موجود ہے۔ اب ہدایت نامہ خاوند بیوی میں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں بھائی؟ عربی میں تو کتابیں ہیں، حقوق الزوجین ہیں، فضیلت النکاح ہے، المودت بین الزوجین، تو عربی میں تو بہت ہیں، لیکن اردو کی مجھے کیا پتا ہے، وہ پاکستان میں پوچھنے کو ملتی ہے، بہت ملتی ہوگی۔ قضا نمازیں یاد نہ ہوں، اصل توبہ کرو، اس کے بعد پڑھتے رہو، اگر نہیں ہوں گی یا زیادہ پڑھ لی نفل بن جائیں گی، کیا ہو جائے گا۔ والد نے والدہ نے تھوڑی دیر کے لیے نقاب کیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر طواف کرتے کرتے مجھے ٹانگوں میں تکلیف ہے، میں رک جاؤں، کوئی حرج نہیں، بیٹھ جائیں، سانس لیں، پھر چلیں۔ والدین کے لیے طواف کرو گے، اس میں تو صفا مروہ نہیں ہوتی، عمرہ کرو گے تو صفا ہوگی، حج کرو گے تو صفا ہوگی۔ اگر حج قران کیا ہے، صفا پہلے کر سکتے ہیں۔ کہتے جی ہمیں رونا نہیں آتا، دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، میل چڑھ گیا ہے گناہوں کا، استغفار پڑھیں اور درود شریف زیادہ پڑھیں، اکیلے بیٹھ کر۔ لوگوں میں رہو گے تو کہاں سے رونا آئے گا؟ جس کے لیے ہم نے طواف کیا اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے کیا، ثواب اللہ دے گا۔ اگر وضو کے بعد قطرے آتے ہیں اور نہیں رکتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور کپڑا بھی بدل لیا کرو۔ اگر ہم نے چادریں باندھ لی، نیت مسجد عائشہ میں کی، کوئی عرض نہیں، چادریں باندھنے کا احرام نام نہیں ہوتا،
احرام نام ہے نیت کرنے کا. جب نیت کریے تو احرام لباس الاحرام ہے، یہ احرام تھوڑا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین الرکنین، نبی تو بتائیں دو یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے. بعد میں جب آپ تشریف لے آئے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے. حالات تھے جیسے اب رش بڑھتا جائے گا تو امام آگے ہوتے جائیں گے. اگر مسلمانوں پہ حملے کریں تو بالکل حرام ہے. ایک مسلمان کا خون بہانا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کتنی سزا لکھی ہے. فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا مہینا. ہاں کفار کے ساتھ لڑنا الگ بات ہے. عمرے میں دم لازم ہو گیا، 10 روزے رکھ لیں ایک ایک کر کے بس. اگر ہم مدینے سے عمرہ کریں گے، میں اپنے والد یا والدہ کے لیے کر لوں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. انشورنس کرانا جو ہے میرا بھائی یاد رکھو، انشورنس کرانا جو ہے یہ حرام ہے. اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. کیا معنی؟ مثلا ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی ہے، ابھی ہم نے 1 لاکھ داخل کیا تھا، بندہ بھر گیا، اب وہ 10 لاکھ دیں گے کہ نہیں؟ تو یہی تو جوا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 100 ڈالا، 1000 مل گیا. آپ نے دیا تو لاکھ ہے، ملا 10 لاکھ. اچھا اگر اس وقت تک آپ پہ موت نہیں آئی، حادثہ نہیں ہوا، آپ زندہ رہے، تو وہ رقم بما سود کے آپ کو واپس کریں گے. تو اس میں سود بھی آ گیا، جوا بھی آ گیا. ہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے باہر کے ملک ہیں وہاں بغیر انشورنس کے نہ گاڑی لے سکتے ہیں، نہ آپ رہ سکتے ہیں، نہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے، تو آپ کو میڈیکل انشورنس بھی کرانی پڑتی ہے. گھر کی وہ تو مجبوری ہے کہ وہاں کا آرڈر ہے، ہم کیا کریں. بہرحال جو بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں وہ ہر حال میں قربانی کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو بینک ہیں نا وہ نفع کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں، وہ حاجیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں. کہ ہر بندہ تو کوشش کر نہیں سکتا ہے، مال منگوانا، مال رکھنا، پھر ترتیب سے ذبح کرانا، اس کا گوشت بنانا، پھر جہازوں کے ذریعے مستحق ملکوں میں بھجوانا. یہ بندہ عام آدمی کی طاقت تو نہیں ہے نا. ہر حال میں بینک کرتا ہے، لیکن وہ وقت کی پابندی نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، افضل یہ ہے کہ خود کریں. جیسے حضور پاک نے پہلے کنگری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر مڑایا. اور اگر بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، معذور ہیں، دے دیں، کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ حضور پاک جو ہیں وہ نور ہیں یا بشر ہیں. یہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا. کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہو؟ یعنی ابھی تک یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہوا کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں. تو ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں کس نبی کا؟ نور والے کا، بشر والے کا؟ کوئی خدا کا خوف کریں. اچھا اور پھر یہ بات یاد رکھو، نور کی اولاد بھی ہوتی ہے. نور کھانا بھی کھاتا ہے، نور سو بھی جاتا ہے، نور کو زخم بھی آتے ہیں. عقل کرو. جو بندہ حضور کو جن سے نور سے سمجھتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور کافر ہے. قرآن نے اعلان کیا انما انا بشر مثلکم یوحی الی. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا جو آدمی انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے. کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ جو نبیوں کو غیب کا علم دیتے ہیں وہ تو علم دے دیا، غیب کھول دیا، اب تو غیب نہ رہا نا. وہ تو ہے غیب سے مطلع کرنا، غیب کی خبر دینا، غیب کے بارے میں بتلا دینا. علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. کہتے
کہ ہم حج مشن پہ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں اور دیگر عملہ بھی ہے، ہمیں تمام اخراجات جو ہے تنخواہ وغیرہ ٹی اے ڈی اے مصارف حکومت دیتی ہے، ہمارا حج فرض ادا ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، وہ تمہارا حق ہے، تمہیں دے رہے ہیں، اب تو تمہارا ملک ہے نا، وہ بھائی تمہاری تنخواہ ہے، تمہارا حق ہے، تم نے اپنا حق لے لیا، اس سے حج کیا، حج فرض ادا ہو گیا۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد الحرام کے باہر میدان میں بیٹھ کے کسی دروازے کے سامنے کعبے کی زیارت کرتی رہے، اندر آنا حرام ہے، وہ تو ناپاک ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا عقل نہیں دیا؟ تمہارے ملک میں اگر عورت کو حیض ہو مسجد جاتی ہے، تو یہاں آنے کے بعد مسئلہ بدل گیا ہے۔ کہتے جی کہ آپ کی آواز جو ہے عورتوں کو نہیں پہنچتی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی انتظام کر لیں کہ ان کے لیے بھی انتظامیہ جو ہے مائک لگا دے۔ یہ آپ کی دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اگر انسان نے اپنا حج نہیں کیا اور اس پہ حج فرض بھی نہیں ہے، وہ حج بدل کر سکتا۔ اگر فرض ہے پہلے اپنا حج کرے۔ میں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف بھی کرایا، صفا بھی کرائی، اور میں نے بھی نیت کی انشاءاللہ دونوں کا ہو گیا۔ وہ تو علماء کہتے ہیں حج میں طواف زیارت میں احتیاط کرے کہ پھر طواف کر لیں۔ میں نے بیت اللہ کے دروازے کو حجر اسود سمجھا، اگر وہاں سے طواف شروع کیا طواف ہوا ہی نہیں، پھر دوبارہ طواف دہرائیں صحیح کر کے۔ موجودہ صفا مروہ جو ہے وہ بھی مسجد کے باہر ہے، اب اس کو شامل کیا جا رہا ہے، اس لیے ادب ضروری ہے۔ اگر حالت حیض میں عورت نے صفا دوڑ لی جائز ہے۔ کہتے جی کہ حج کا خطبہ جو ہے ساری دنیا نہیں سن سکتی، بہرحال اپنی طرف سے تو ان کا انتظام مکمل ہوتا ہے، ہر خیمے میں آپ ریڈیو کھول لیں، سنتے رہیں، کوئی مشکل نہیں۔ سننا چاہو تو، جب تم نہ سننا چاہو تو پھر آواز واقعی نہیں آتی۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ تو دوسرے ملکوں والے بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر سردی ہو جائے تو احرام کا کپڑا پاؤں پہ بدن پہ ڈال لیں، بالکل ڈال لیں۔ اگر عورتیں اپنے مکان میں نماز پڑھیں تو افضل ہے، لیکن وہ مسجد میں آنا چاہیں تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم منع کریں، ان کو بتا دیں کہ بھئی تمہاری نماز گھر میں افضل ہے، لیکن لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکا بھی نہ کرو۔ اگر حج کے دوران میں مینا میں جمعہ آ گیا، اب تو مینا شہر ہے اللہ کے بندے، اب مینا وہ حضور کے زمانے والا مینا ہے کہ خیمے ہوتے ہیں، اب تو شہر بن گیا۔ اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے، واپسی پہ پھر عمرہ کریں گے، تمتع رہے گا، وہ آخری عمرہ پھر تمتع کا عمرہ بن جائے گا۔ اگر حجر اسود سے طواف شروع نہیں کیا، طواف ہوا ہی نہیں، دوبارہ کرو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑنے سے پہلے سر منڈا دیا، دم پڑ گئی، کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھی، پھر صفا مروہ دوڑے، پھر حتیم میں آئے، وہاں بھی 2 رکعت پڑھی، کعبہ کے خلاف کو ہاتھ، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے طواف کیا، اس کو شبہ ہو گیا کہ میں نے سنت کے مطابق ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، پھر دوبارہ کر لیا، کوئی بات نہیں۔ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھیں یا 70 لاکھ دفعہ پڑھیں، اللہ ثواب ضرور دیتے ہیں۔
کسی کی بیٹی کی شادی کرانا حج سے دیتے رہیے، کوئی نہیں مسئلہ، حج فرض ہے تو حج ادا کرو، ان کی بھی مدد کرو۔ اگر اور پانی نہ ملے زمزم سے بھی وضو ہو سکتا ہے، جیسے حرم میں وضو ٹوٹ گیا، کہاں جائے گا غریب؟ تو یہاں جگہ ہے، وضو کر لیتا ہے۔